الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 اور 7 ہے۔ 13ویں رکعت میں آج کی تراویح میں اس کی تلاوت کی گئی۔ اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانے کی فکر کرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اس آگ پر ایسے سنگین اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور ان کو جو کام دیا گیا ہے اس کو برابر کرتے رہتے ہیں۔ اے انکار کرنے والے نافرمان لوگوں، آج کوئی عذر اور بہانہ پیش نہ کرو، تم کو وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ کئی سارے مفسرین نے اس آیت کو ایمان والوں کے سلسلے میں بہت زیادہ سیریس آیت کے طور پہ پیش کیا ہے۔ بہت زیادہ سیریس آیت ہے اور گھر کے سربراہ، گھر کے ذمہ دار کے لیے یہ آیت اور زیادہ سیریس ہے، اور زیادہ اہم ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایمان والوں سے خطاب ہے اور اس وقت خطاب ہو رہا ہے جب سامنے، ظاہر بات ہے یہ آیت نازل ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور سامنے جو موجود افراد، احباب اور اصحاب ہیں اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے لوگ ہیں، عمر ابن الخطاب جیسے لوگ ہیں رضی اللہ عنہ، عثمان ابن عفان، علی المرتضی، عبد الرحمن بن عوف، سعید بن زید، زبیر بن العوام، یہ وہ لوگ ہیں ٹاپ 10 صحابہ ہیں جن کو دنیا میں اللہ نے جنت کی بشارت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ اس پورے مجمع میں مجھ کو شامل کرتے ہوئے کوئی ایک بندہ نہیں ہے جس کے لیے ایشورٹی ہے کہ آپ جنت میں جانے والے ہیں۔ اللہ کرے بنائے ہمیں اس طرح کے اعمال کرنے کی توفیق ملے ہمیں، لیکن ایشورٹی ایک کو بھی نہیں۔ لیکن یہ وہ صحابہ ہیں جن کو پرفیکٹ ایشورٹی ہے، عشرہ مبشرہ۔ اور ایک روایت اور ایک وعدہ ان سے اللہ نے کیا ہے، بلکہ اناؤنسمنٹ کیا ہے ان کے بارے میں، اعلان کیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ وہ گروہ اور جماعت ہے صحابہ کی اللہ تعالیٰ جن سے راضی ہو گیا۔ یہ بہت بڑا اناؤنسمنٹ ہے، اللہ راضی ہو گئے۔ یہ تو منزل ہے ہماری زندگی کی، یہ تو گول آف لائف ہے ہمارا، اس کا اعلان اللہ نے قرآن میں کیا۔ صحابہ کی جماعت وہ ہے، ہم راضی ہو گئے ان سے۔ کیوں ہم راضی ہو گئے ان سے؟ اس کا جواب اگلے ٹکڑے میں دے دیں۔ اس لیے کہ انہوں نے دل کی پوری رضامندی سے میرے احکامات پر عمل کر کے بتایا۔ وہ رضوا عنہ، وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ انہوں نے دین میں بہانے نہیں نکالے، انہوں نے دین میں شوشے نہیں نکالے، راضی ہو گئے۔ اور جس وقت جو حکم ہم نے نازل کیا اپنے نبی پر اپنی کتاب کے ذریعے سے، من وعن، انہوں نے اپنی پوری طاقت کے مطابق اس پر عمل کر کے بتایا۔
دیٹس آل. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم ان سے راضی ہو گئے. ٹھیک ہے. ان صحابہ کے درمیان میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے. اب اس کا سیریسنس سمجھ میں. ابو بکر کون ہے رضی اللہ عنہ؟ میں نے ایک مرتبہ بتایا تھا بدرہ سے ہماری ماں اور بہنوں کو، ہمارے بھائیوں کو، مجھے ہم تمام کو اس میں بہت سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے. فجر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں، تو ہر دروازے کے لیے ایک اسپیسیفک ایک عمل ہے. وہ عمل میں جو بندہ جتنا زیادہ انوالو ہوگا اس عمل کے دروازے سے وہ جنت میں داخل ہوگا. باب الریان، یہ روزے دار جو ہوتے ہیں رمضان کے علاوہ روزوں کا اہتمام کرنے والے اس جنت سے داخل ہوتے ہیں. صدقہ و خیرات کرنے والے، توحید پر عمل کرنے والے، مختلف. یہ کہہ رہے تھے آپ مجمع میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سوچ ہی اللہ نے ایک نرالی بنائی تھی. ایسے ہی اللہ نے خلیفہ اول کے طور پہ ان کو منتخب نہیں کیا ہے. وہ تو ہمارے دور میں ہوتا ہے کہ کچھ پیسے لے کر کے اس کو نامینیٹ کر دیا، دھاندلی کر کے اس کی جگہ پہ اس کو بٹھا دیا. وہ تو ہماری گویا کہ خیانت والے معاشرے اور سماج کا کام آیا. تو صحابہ کی بات ہے، نبی ہے. تو حضرت ابو بکر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کو 8 دروازے سے پرمیشن ہوگی جنت میں داخل ہونے کی؟ ایسا کوئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا سوال ہے؟ بالکل ہائی لیول کا سوال ہے، ہائی سوچ. ہم بولیں گے کہ جنت والے ایک عمل والے دروازے کا جب ذکر ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دعا کیجیے کہ میں فلاں عمل میں ہوں آلریڈی، تو اللہ تعالیٰ مجھے اس دروازے سے جنت میں داخلہ دے. ہماری سوچ یہ ہے. لیکن یہ ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ. ایسا کوئی بندہ ہوگا کہ جس کو 8 دروازے سے پرمیشن ہوگی، کسی بھی دروازے سے جنت میں داخل ہو سکتا ہے؟ ایسا کوئی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو ہے اور آپ نے فرمایا ابو بکر وہ بندے اور وہ شخص تم ہی کہ جنت کا ہر دروازہ اس بات کو اپنے لیے سعادت مندی سمجھے گا کہ میرے ذریعے سے ابو بکر جنت میں داخل. جنت کا دروازہ اپنے لیے خوش بختی سمجھے گا کہ ابو بکر صدیق میرے ذریعے سے جنت میں داخل. وہ تم. ٹھیک ہے. ایسے لوگ موجود ہیں، ان کے درمیان میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے کہ اپنی گھر والوں کی فکر کرو. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں اس کا سیریسنس. بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. کہ اللہ کے نبی اور صحابہ جہنم کی آگ کے سلسلے میں نعوذ باللہ غافل تھے کہ ان کو پھر اویئر کیا جا رہا ہے، ان کو ریمائنڈ کیا جا رہا ہے؟ ہرگز نہیں. لیکن جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر اپنے آپ کو اور اپنے ماتحتوں کو اتنی زیادہ اہم ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ آج کی 14ویں صدی کے انسان کو بتا رہے ہیں ابو بکر کو اپنے گھر والوں کی فکر کرنا ضروری ہے. تو تمہارے لیے کیا حال ہے؟ وہ خطاب صحابہ کو سامنے رکھ کر کے ہمارے لیے خطاب ہے، ایفیوژن ہم میں سے ہر ایک کے لیے. آپ نے وہ تذکرہ سنا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اذ حضر یعقوب الموت. یاد کرو اس وقت کو، یاد کرنے رکھنے اور اس کے مطابق چلنے کا واقعہ ہے وہ کہ جب یعقوب ہمارے شہید نبی کی موت کا وقت قریب ہے اور وہ اپنی اولاد سے کہہ رہے ہیں ما تعبدون من بعدی، میری اولاد نبی کا خون ہے، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو؟ کتنی سیریس بات ہے. مجھے بتائیے کبھی ہم نے اپنے بچوں سے پوچھا کہ بیٹا اگر میں مر گیا تو کس کی عبادت کرے؟ ہمیں کہ کتنے باپ ہیں، کتنی ماں ہے. ایک مرتبہ انہوں نے زندگی میں اپنے بچے کو سامنے بٹھا کے کہا بیٹا میری موت کے بعد کس کی عبادت کرے؟ اچھا یہ تو آگے کی بات ہو گئی، معاف کیجیے گا.
کتنے بچے ایسے ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے ابا نے مجھے پورا اسلام سکھا دیا؟ کتنی اولاد ہے جو یہ کہے کہ ہمارے امی نے مجھے پورا اسلام سمجھا دیا ہے؟ نہیں. کیا کر رہے ہیں ماں باپ؟ اچھے کپڑے پہنا دیے ان کو، برانڈیڈ کپڑے پہنا دیے، برانڈیڈ گھڑی لا کر دی، اسمارٹ واچ کر کے دے دیا، ایک اچھا فون لا کے دیا، سب کچھ کر دیا. اسلام نہیں سمجھا ہے؟ ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا ہے یہ؟ انبیاء اپنی اولاد کے سلسلے میں فکر مند ہیں، ہم کہاں ہیں؟ اور یاد رکھنا چاہیے مجھے، آپ کو، تمام کو، مرد ہو عورت ہو، سب کو، ہمارا سب سے بڑا کیپٹل ہماری اولاد ہے. آج ہی کی آیت میں گزری ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ. فتنہ کا لفظ جو ہے نا اصل میں کوشچن پیپر ہے، ٹیسٹ ہے ہمارے لیے، آزمائش کا سبب و ذریعہ ہے ہماری اولاد، کہ اس اولاد کو ہم اللہ کا فرما بردار بناتے ہیں یا اپنا غلام بناتے ہیں، اپنا یا اللہ کا غلام بناتے ہیں. یہ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اولاد کو دے کر کے کہ تم نے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارا بچہ بہت فرما بردار ہے، ایسا مجھے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرتا ہے، لیکن اللہ کی فرما برداری کا ہر کام کرتا ہے. یہ فرما برداری کا معیار ہے کہ آپ کو پوچھے بغیر کچھ کام نہیں کرتا ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی کرے جا رہا ہے، آپ دیکھے جا رہے ہیں، آپ اس کو کیا کہتے ہیں برداشت کیے جا رہے ہیں، اور آپ کے خلاف اگر بات بولیں گے تو آپ کا وہ ہاتھ اڑ جائے گا. اس کی والدہ کی، آپ ماں بہن کی عزت نکالیں گے گالی گلوچ کر کر کے. کیوں؟ اس نے آپ کی ایگو کو ہرٹ کیا ہے، آپ کی شخصیت کو اس نے ٹچ کیا ہے، تو آپ بگولا ہو گئے. اور آپ کے رب کی نافرمانی آپ کے سامنے کر رہا ہے، آپ ٹھنڈے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، خاموش ہیں. نہ اس کی تربیت، نہ اس کے لیے دعا، نہ اس کے لیے کوئی انتظام، کچھ نہیں. اور ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں پورے ملک میں، پورے شہر میں، پورے صوبے میں کہ بچیاں ایسی ہو رہی ہے، بچے ایسے ہو رہے ہیں. ہمارے گھر کہاں ہیں؟ کیا ہمارے گھر ہمارے بچوں کے لیے ایمانی تربیت گاہ ہے؟ نہیں. تو کوئی حد نہیں پہنچتا ہے ہمیں کسی کو بلیم کرنے. اپنے گھر کو پہلے مرکز توجہ بنانے کی ضرورت ہے. میں نے اس سے پہلے ایک مرتبہ کہا تھا، بنی اسرائیل کو اللہ نے فرمایا اجعلوا بیوتکم قبلۃ، اپنے گھروں کو مرکز توجہ بناؤ، اپنے گھروں کو اپنی توجہ کا مرکز بناؤ. نماز قائم کرو، اللہ سے تعلق جوڑ. ہر فرد کا تعلق اللہ کی ذات سے جڑا ہوا ہونا چاہیے. بچہ ہو، ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، دادا ہو، دادی ہو، نانی ہو، نانا، ماموں، خالہ، چچا، جو کوئی جس کو وہ دیکھے اللہ کا ڈرنے والا بندہ کی شکل میں دیکھے. معاف کیجیے گا، ہماری اولاد ہمیں اللہ سے ڈرنے والے بندے کی شکل میں نہیں دیکھ رہی ہے. ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر کہاں سے آئے گا؟ ہماری بچیاں اپنی ماؤں کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھ رہی ہے، اور ماں چاہتی ہے کہ میری بیٹی اللہ کی فرمانبردار بنے. امپاسبل، ناممکن ہے. ہم ان کا آئینہ ہے، ہم ان کا ماڈل ہے، ہم ان کے رول ماڈل ہیں. اور اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ بات کرتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہارے والدین تمہاری تربیت نہیں کر رہے، تمہیں اللہ سے نہیں جوڑ رہے، تم اللہ سے مانگو اللہ مجھے اپنے آپ سے جوڑ دے. آپ ایکسکیوز نہ کرو. یا کہہ رہے ہیں یہ آیت بیان کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں گھر کے سربراہوں کو، ذمہ داروں کو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیوں؟ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو، ایک عمل کو آدمی حق سمجھتا ہے، لیکن بیوی بچوں کی محبت میں اس حق سے کمپرومائز کرتا ہے، حق کو چھوڑ دیتا ہے بیوی بچوں کی چاہت پر، حق کو قربان کر دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بگ مسٹیک، بہت بڑی غلطی ہے یہ. اور ایسی غلطی ہے کہ جس کی وجہ سے تمہارے بیوی بچے، یہ جو فرشتوں کے بارے میں جو کہا ہے نا، اگر آج کی اس کو ٹرمینالوجی اگر استعمال کریں گے، روبوٹ کی طرح ہوں گے فرشتے. کوئی سینس نہیں ہوگا ان کے اندر، کوئی احساس نہیں ہوگا. صرف تمہارے بچوں کو سزا دینے پر متعین کیے جائیں گے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ تم نے
بچوں کے مقابلے میں حق کو چھوڑ دیے، حق کے مقابلے میں بچوں کو اور بیوی کی محبت کو ترجیح دی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھروں کے سلسلے میں فکر مند ہوں۔ ہماری بہنوں سے کہہ رہا ہوں جملہ میں، یہ جو حالات آپ سن رہے ہیں، وہ بچیاں چلی گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، جہاں آپ کالجز میں آپ پڑھ رہی ہیں، کہیں جاب کر رہی ہیں، کچھ بھی کر رہی ہیں، پہلی چیز تو یہ طے کر لیجیے کہ آپ کو اللہ نے ایک جنریشن کو تیار کرنے کی ذمہ داری دی ہے۔ اکانومی کا بوجھ آپ کے اوپر شریعت نے نہیں ڈالا ہے، وہ تو مردوں پہ ڈالا ہے۔ آپ کما کر کے لاؤ دو، اور خواتین کو کہا ہے کہ تم ایک نسل کی تربیت کرو۔ معمولی کام نہیں ہے آپ کا، بہت بڑا کام ہے آپ کا۔ اگر سمجھنے کے لیے اگر کہا جائے 10 مرد مل کر کے وہ کام نہیں کر سکتے جو ایک خاتون اور ایک عورت کر سکتی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی جو تربیت ہوئی ہے، کیا کہا تھا اسماعیل علیہ السلام نے جب کہا کہ بیٹا میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ تجھے میں اللہ کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں، میں 11 سال کی عمر ہے، کیا کروں میں؟ کیا کہا بیٹے؟ یا ابتی افعل ما تؤمر، جو آپ کو آرڈر دیا گیا آپ اس کو کر گزریے۔ 11 سال کا بچہ، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے اگر چاہا تو آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے لیے صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہاجرہ کی بے آب و گیا ریگستان کی تربیت بول رہی ہے، اسماعیل نہیں بول رہے، وہ ہاجرہ کی تربیت بول رہی ہے۔ معاف کیجئے گا، ہمارے بچوں کے زبان سے جو جملے نکل رہے ہیں وہ ہمارا عکس ہے، ہماری تربیت کی عکاسی ہے، ہمارے تربیت کا نتیجہ ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں ارے بچے گالی گلوچ کر رہے ہیں، بلا کر رہے ہیں، کچھ دور کی بات نہیں ہے، وہ گھر سے سیکھ کر کے معاشرے میں جاتا ہے۔ یہ بلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے، اسکولوں میں یہ ہو رہا ہے، کالجز میں یہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، گھر میں کیا ہو رہا ہے اس پر بات کیجیے، اس پر توجہ دیجیے۔ بچیوں کے سلسلے میں ایمان کو، دین کو اگر خیر بات کر کے اگر وہ کسی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ جا رہی ہیں، یا ہمارے نوجوان کسی غیر مسلم بچی کے ساتھ میں نکل جا رہے ہیں، لے کر کے جا رہے ہیں، آپ کو احساس نہیں ہے قیامت کا میدان ہوگا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کہنا ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کی بیٹی ہے جس نے تھوڑے سے مفاد اور فائدے کے لیے، تھوڑی سی اپنی زندگی کی لذت کے لیے آپ کی تعریف کے، آپ کے زخمی جسم کو بالائے طاق رکھے، آپ نے 2 بیٹیوں کی طلاق کو برداشت کیا، 2 مہینے آپ کے گھروں میں چولہا نہیں جلا، آپ کی ساری قربانیوں پر پانی پھیر کر کے آپ کی امت کی یہ بیٹی نے آپ کے دین کو، جس کو آپ نے اپنے خون سے سینچا تھا، اس کو خیر بات کر کے اپنے ایمان کا سودا کیا تھا۔ میری بہن، کیا اس وقت آپ اپنے نبی کے اس چہرے کا سامنا کرنے کی طاقت رکھتی ہیں؟ اگر ہیں تو چلی جائے، اور اگر نہیں تو پلٹ جائے۔ اگر آپ کو شوہر ایسا مل گیا جو آپ کی رسپیکٹ نہیں کرتا ہے، آپ کی ضروریات پوری نہیں کرتا ہے، آپ کا کیئر نہیں کرتا ہے، میری بہن اس پر صبر کر، جنت کے درجات ملیں گے تجھے۔ اور اگر ایمان کو بیچ کر اگر کسی جگہ کر گئی تو زندہ رہتے ہوئے تو نے اپنے جہنم کو فکس کر دیا۔ اور اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں، میں ہمارے بھائیوں سے، نوجوانوں سے کہتا ہوں، مطلب میری گزارش ہے، میرا حکم نہیں ہے، اگر کوئی بچی ہمارے رویے کی وجہ سے اگر کسی غلط فیصلے پہ پہنچ رہی ہے، آپ کو اللہ کے پاس جواب دہ ہونا پڑے گا۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ تھوڑا سا رنگ ساولا ہو گیا تو بولے نہیں شادی کریں گے، کیا بات ہو گئی؟ مجھے یہ چیز نہیں ملے گی تو میں نکاح نہیں کروں گا۔ جہنم خرید رہے ہیں ہم لوگ، بلکہ جہنم میں جانے کے ہم لوگ ذریعے بن رہے ہیں، قیامت میں اللہ کے پاس جواب دہ ہونا پڑے گا۔ مجھے بتائیے کیا ہماری زندگیوں میں ڈسپلن ہے؟ نوجوان ساتھیوں سے کہہ رہا ہوں میں،
کیا کھا رہے ہیں ہم دن بھر؟ ہمارے اٹھنے کے ٹھکانے نہیں ہے، ہمارے کاروبار کی گویا کہ کوئی ترتیب نہیں ہے، ہمارا رہن سہن صحیح نہیں ہے۔ یہ بھی ایک فیکٹر ہے، ایک وجہ ہے جو ہماری بہنیں اپنی دین، اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ جاتی ہیں۔ نہ ہم کمانے کے عادی ہیں، نہ ہماری خوراک صحیح ہے۔ معاف کیجیے گا، یہ جو ماوے وغیرہ جو ہم لوگ کھا رہے ہیں، کیا ہے یہ سوسائڈ ہے۔ یہ ایک مرتبہ کسی طرح سے سوسائڈ کر لینا یا پھانسی پر چڑھ جانا، یہ تو ایک ون ٹائم سوسائڈ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ جا کر دیکھیے کینسر ہاسپٹل میں نوجوان اپیل کر رہے ہیں کہ بھائیوں، اگر آج تک آپ نے اگر نہیں چھوڑا تو مجھے دیکھ کر چھوڑو کم سے کم۔ یہ عقل کا اندھا پن ہو گیا کہ جو چیز ہم استعمال کر رہے ہیں اس چیز پہ لکھا ہوا ہے کہ اس سے آپ کو کینسر ہو رہا ہے، اس کے باوجود استعمال کر رہے ہیں۔ اب اس سے بڑی عقل کی اندھا پن اور کیا ہوگا؟ وہ چیزیں ہماری بچیاں دیکھ رہی ہے، ہماری خوراک پر ان کی نظر ہے، ہمارے بیہیویئر پر ان کی نظر ہے، ہمارے ڈیلی شیڈول پر ان کی نظر ہے۔ یہ بھی ایک فیکٹر ہے جو ہماری بچیاں آپ کو چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ لیکن بچیوں سے پھر بھی کہہ رہا ہوں میں، اس کے باوجود بھی یہ سستا سودا ہے کہ آپ دنیا کی زندگی تو پوری تکلیف میں گزاریں اور آخرت کی زندگی اللہ کی جنت کے ساتھ گزاریں۔ اس کے باوجود اس کی پوری فکر کرنا سب سے پہلے ہماری ذمہ داری ہے۔ کچھ وقت زیادہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح توفیق دے۔ بہت سیریس بات ہے کہ ہم اپنے گھروں کو مرکز توجہ بنائیں۔ کچھ وقت ہم اپنے بچوں کو لے کے بیٹھے، بیٹا اللہ کے بارے میں تجھے کیا معلومات ہے، رسول کے بارے میں تجھے کیا علم ہے، کچھ معلوم ہے؟ ہم یہ کہیں گے ہمیں پتہ نہیں ہے، حضرت ہمیں ہی پتہ نہیں ہے۔ ہم بچوں کو کیا بتائیں؟ بچہ اگر ہم سے کوئی سوال کرا تو ہم اس کو سیٹسفیکشن ہونے کی حد تک جواب ہم نہیں دے سکتے ہیں، اس سے کیا ہم سوال کریں؟ تو آج بھی آپ ہی سیکھیے، قرآن مجید کو اپنے ایمان کی بڑھوتری کی نیت سے پڑھیے۔ اہل علم نے بہت سارے اس پہ کام کیا ہے۔ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب کے والد ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اسلام کیا ہے، اور دوسری کتاب لکھی ہے قرآن ہم سے کیا کہتا ہے۔ اس کا مطالعہ شروع کیجیے، اجتماعی مطالعہ شروع کیجیے گھروں میں۔ اب کیا یعنی اس سے زیادہ ہم اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے بعد جا کر کے ہم اپنے گھروں میں دین کا ماحول شروع کریں گے؟ اور کسی چیز کا انتظار ہے؟ مبارک رات ہے، ارادہ کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم خود بھی اپنے آپ کو اللہ کی کتاب سے جوڑیں گے، اپنے آپ کو جہنم سے، آپ کی آگ سے بچانے کی ہم خود بھی فکر کریں گے، اور اپنے گھر والوں اور اپنے ماتحتوں کے لیے بھی فکر کریں گے، اور یہ سب چیزوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگیں۔ اللہ کرے مجھے آپ کو اس کے عمل کی توفیق ملے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔